ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اللہ کی قسم جب رسول اللہ کا لفظ خود اللہ کے رسول کاٹ رہے ہوں گے، حضرت علی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق کیسے رو رہے؟ دیکھا کہ رسول اللہ کا نام لفظ شبد آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول رک جائیے، اے اللہ کے نبی رک جائیے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی رسول اللہ کاٹنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دو، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں؟ رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل سے کہا لو سگنیچر کر دو۔ کافروں کا سردار سہیل کے پاس جیسے ہی ڈاکومنٹ ہاتھ میں آیا، اس نے دیکھا تو آخری چال چلی کمپرومائز کو بگاڑنے کی، آخری کوشش کی اس نے کہ ابھی بھی کھیل کھیل جائے گا۔ تو اس نے کہا واہ، اس پہ تو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ ارے ہم رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ کاٹنا، ارے اسی بات کا تو جھگڑا ہی ہے۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہوں۔ اگر ہم رسول مان ہی لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ ارے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ رسول اللہ کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ کو لیا اور حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹو۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے، اے علی رسول اللہ کاٹ دو اور رسول اللہ کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو۔ محمد تو لکھا ہی ہوا ہے، رسول اللہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں، ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا، سن آف عبداللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ ادھر حضرت علی نے منع کر دیا، نبی کے سامنے دیکھیے کتنے چیلنج۔ ادھر وہ کہہ رہا ہم رسول اللہ کاٹو، نہیں تو ہم شرط نہیں مانیں گے، سمجھوتا نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ادھر آپ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں علی رسول اللہ کاٹ دو، ادھر حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں کاٹ سکتا۔ سوچو کتنے چیلنج۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا واہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کا رسول ہونے پر ایمان لائے ہیں، جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ کیسے کاٹنے کا مطلب یہ کہ ہم مان نہیں رہے ہیں، کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مان نہیں رہے، جب ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو کاٹے کیسے؟ اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں، اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ہماری کیا مجال کہ میں رسول اللہ کاٹ دوں؟ اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو مت کاٹو، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا؟ جو نبی اعلان کرتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج وہ رسول کہہ رہا ہے اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کیا یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قلم لیتے ہیں اور رسول اللہ کاٹ رہے ہیں، جس نبی کو عرش والے نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی لوگوں سے کہا ہے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی پڑھنا ہے، تمہیں مجھے اللہ کا رسول بھی ماننا ہے۔ لیکن آج یہ لوگ رسول اللہ کٹوا رہے ہیں، اگر نہ کاٹوں، اگر اس کو میں نہ مٹاؤں تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے، پھر
فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہیں. اس فساد کو کیسے روکا جائے, اس فتنے کو کیسے روکا جائے, اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا, آپ نے رسول اللہ کا شبد, رسول اللہ کا ورد اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اللہ کی قسم جب رسول اللہ کا لفظ خود اللہ کے رسول کاٹ رہے ہوں گے, حضرت علی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, حضرت ابو بکر صدیق کیسے رو رہے ہوں گے, اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تو تلوار کے دستے پر مچل رہا ہوگا کہ ابھی اس سہیل کی میں گردن اڑا دوں جو ہمارے نبی سے لفظ رسول اللہ کٹوا رہا ہے. غور کرو میرے ساتھیوں, لیکن یہ تمام کی تمام صحابہ ماننے پر مجبور ہے, اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے. جب اللہ کے نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا ہے. اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کا نام فرما برداری ہے کہ ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا نام لفظ رسول اللہ کاٹیں, ہم نہیں چاہ رہے, لیکن پھر بھی ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میں کاٹ کر فساد روک دوں. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارا دل چاہے, اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ چاہیں, چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے لیے ہمارا دل گوارا کرے یا نہ کرے. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کا نام لفظ شبد آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول رک جائیے, اے اللہ کے نبی رک جائیے. آپ نے کہا کیا بات ہے, فرمایا اے اللہ کے نبی رسول اللہ کاٹنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, میرے کوئسچن کا آنسر دے دیجئے. فرمایا کیا بات ہے, آپ پوچھو اے عمر کیا پوچھنا چاہتے ہو, ابھی آپ نے کاٹا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دو, السنا علی الحق وہم علی الباطل, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں, السنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم سچے نہیں ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا آپ کو اللہ نے رسول اللہ بنا کر نہیں بھیجا ہے, کیا قرآن حق نہیں ہے, کیا اسلام سچا نہیں ہے, کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم سچے راستے پر نہیں ہیں. آپ نے فرمایا قال بلا, ہاں کیوں نہیں ہم حق پر ہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی وہم علی الباطل, کیا وہ غلط نہیں ہے جو آج ناجائز شرطیں بنوا رہے ہیں, کیا وہ غلطی پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا بلا, ہاں کیوں نہیں وہ غلطی پر ہے. فرمایا اے اللہ کے نبی اگر ابھی آپ مجھے حکم دے دیں اور میں ان سے لڑنے لگوں, جہاد کروں, تلواریں نکال لوں, کیا اے اللہ کے نبی اگر میں ان کو مار دوں, میں اپنی تلواروں سے ان کو قتل کر دوں, ان کا خون بہا دوں, تو کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار, کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ کہہ رہے بلا, ہاں کیوں نہیں, اگر تم ان کو قتل کر دو گے جہاد میں تو یہ جہنم میں جائیں گے, اگر یہ مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے. فرمایا قتلانا فی الجنہ, اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں, ان کی تلواروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں, اگر ہم مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر تم نے ان کو مار دیا تو وہ جہنم میں جائیں گے, اور انہوں نے تمہیں مار دیا تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا اے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں, یہ غلط ہے, ہم مارے جائیں تو جنتی, مار دیں تو یہ جہنمی, پھر آپ ہمیں روکے کیوں ہیں, پھر آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں, پھر آپ تلوار نکالنے کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اتنا ذلت سے آپ فیصلہ مان رہے ہیں اور اتنا ذلیل ہو کر ناک کٹوا کر ناک رگڑ کر آپ ان کا فیصلہ مان رہے ہیں, آپ ان سے صلح کر رہے ہیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر چپ رہو, عمر خاموش رہو, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. ابھی مجھے فتنہ روکنا ہے, فساد روکنا ہے, جھگڑا روکنا ہے, امن پیدا کرنا ہے, شانتی بحال کرنا ہے. آپ نے حضرت عمر کی بھی نہیں سنی اور آپ نے رسول اللہ کاٹ دیا. جب رسول اللہ کاٹا تو پھر یہ سمجھوتا پورا ہو گیا, یہ کمپرومائز پورا ہو گیا, اور آپ کے صحابہ
مدینے واپس چلے آئے. میرے پیارے ساتھیوں، امن اور امان کو قائم کرنے کے لیے، شانتی کو بحال کرنے کے لیے اور فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک کمپرومائز کیا کہ لفظ رسول اللہ تک کاٹنا گوارا کر لیا، لیکن جھگڑا نہیں ہونے دیا. امن اور امان اور شانتی کو بحال رکھا. کیا ہم اور آپ ایسا کریں گے؟ کیا ہم اور آپ چھوٹے باپ کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹے بنیں گے؟ کیا ہم آپ محمد رسول اللہ سے سیکھیں گے کہ اس ملک میں امن کیسے پیدا ہو، اس ملک کے اندر فساد کیسے رکے، اس ملک کے اندر جھگڑا کیسے ختم ہو؟ کیا ہم اور آپ یہ قربانی دیں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، آج تمہاری تعداد زیادہ ہے، ریموٹ کنٹرول بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. اب تم جھنڈے لے کر ہماری مسجدوں کے پاس سے بھی جے شری رام کے نعرے لگا کر نکلو گے تو اب لوگ چڑھائیں گے جو جذباتی ہوں گے. نوجوان طبقہ خاص طور پر شرابی جواری، اچھا میری مسجد کے پاس سے نعرے لگا کے گزرو گے، بھڑکائیں گے. کیسے مرد ہو تم، نہ مرد ہو تم، تمہاری مسجد کے پاس سے یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے اور تم نے کچھ نہیں کیا. یہ بھڑکائیں گے، یہ بہکائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر امن و امان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر انہوں نے تو ہلایا ہے آپ کو اور آپ پیپسی اور تھمس اپ کی بوتل بن گئے. اب ظاہر بات ہے کہ ڈھکن کھولو گے تو وہ ایک دم پہنا بن کر نکل جائے. انہوں نے ہلایا اور ہم ہل گئے، اور جب ڈھکن کھولا تو آدھی سے زیادہ بوتل خالی ہو گئی. پتا چلا ہمارے سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل چکا ہے. کیوں؟ اچھا تو مسجد کے گھر، اپنے گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر تم نے ہمارے جلوس پر تھوکا تھا. گھر جلا دیے گئے، بلڈوزر چل گئے مدھیہ پردیش کے اندر، اجین کے اندر، اور بعد میں ہائی کورٹ، مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے کہا کہ تھوکنا ثابت ہی نہیں ہوا، یہ سب جھوٹا مقدمہ تھا، اور ان کو اتنے مہینوں سالوں کے بعد باعزت بری کر دیا ہے. لیکن ان کے گھر تو ٹوٹ گئے نا، ان کے اوپر تو بلڈوزر چل گئے نا. آپ کو تو تھوڑا سا ہلایا، آپ ہل گئے. یہ نہیں سوچا کہ جب ڈھکن کھلے گا تھمس اپ اور پیپسی کی بوتل کا، ہلانے کے بعد تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی ہوگی. میرے بھائیوں، آج ہم بالکل اسی طریقے سے ہیں. ایک سوڈا واٹر کی بوتل بن گئے ہیں، پیپسی اور تھمس اپ کی بوتل بنے ہوئے ہیں. ہم کو تھوڑا ہلائے، ہم کو غصہ تو آتا ہے لیکن ہلا دیا. اب کوئی کھول کے ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم ہمارے جوش میں بڑھ گئے آگے. بعد میں پتا چلا کہ ہم بھی برباد، بچے بھی برباد، بیوی بیوہ، بچے یتیم، گھر پر بلڈوزر. میرے پیارے ساتھیوں، یہ موقع ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے بچوں کو بچانے کا، اپنے گھروں کو بچانے کا، کیونکہ سب سے پال ملک کی بھوشوانی یہی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس موقع پر ضرورت ہے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ڈھالنے کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. یہ امن و امان جہاں تک ہو سکے جھگڑا اور فساد نہ ہونے دیں. معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر اور سماج میں قرآن ہمیں سکھاتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ بغیر علم فیسبوا اللہ عدوا. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. آئے لوگوں، تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی جو دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں. تم ان کو گالیاں مت دو.
اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جواب میں وہ تمہارے اصلی اللہ کو گالی دیں گے۔ تم تو ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دے رہے ہو، وہ تمہارے اصلی رب کو، اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت کے ساتھ، بغیر علم کے جہالت کے ساتھ تمہارے اصلی رب کو، تمہارے اپنے رب کو وہ گالیاں دیں گے۔ ہمارا قرآن تو دوسروں کے بزرگوں کو بھی گالیاں نہ دینے کا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم ان کی عزت کرو تو جواب میں وہ تمہاری بھی عزت کریں گے۔ یہ اسلام ہمیں سکھلا رہا ہے کہ کوئی غیروں کی عبادت کر رہا ہے تم اس کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ ہمارا قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے، تم ان کی عزت کرو تاکہ وہ تمہاری اصلی رب کی عزت کریں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، ہاں ان کی کتابوں کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ دوسرے مذہب کی، دوسرے دھرم کے لوگوں کی کتاب کو پھاڑو گے تو وہ تمہارے اصلی کتاب قرآن کریم کو پھاڑیں گے۔ اگر تم ان کی بے حرمتی کرو گے تو وہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے۔ آپ جنگ خیبر کا منظر پڑھیے، آپ جنگ خیبر کا منظر پڑھیے، خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی یہودیوں سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں اور یہودیوں کو خیبر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ جاؤ، خیبر میں تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ سارے یہودی خیبر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک دن کے لیے مہلت مانگتے ہیں۔ آپ ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے خیبر چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، ہم لوگ جنگ ہار گئے ہیں اور اس علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا آرام سے چلے جاؤ، اگر ایک دو دن میں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہو، تمہارے لیے مسجد کھول دی جاتی ہے، تم مسجد کے اندر سو سکتے ہو، تم مسجد کے اندر رہ سکتے ہو۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں تمہیں سونے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی ہمارے ذمے، انسانیت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں شکریہ آپ کا، ہمیں رہنا نہیں ہے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا پھر تمہاری مرضی۔ فرمایا میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے محمد ابن عبداللہ، ہم جنگ میں ہارے، آپ کے صحابہ نے ہمارا مال لوٹ لیا ہے، کوئی بات نہیں، جنگ میں مال لوٹا ہی جاتا ہے، ہم آپ کا بھی لوٹ سکتے ہیں، آپ ہمارا بھی، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ آپ نے جو لوٹا ہے وہ آپ کا، آپ کے صحابہ نے جو ہم سے چھینا ہے میدان جنگ میں وہ مال آپ کا، لیکن ہم سے کتنا چاہتے ہیں اے محمد رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے ہمارا مال لوٹتے وقت ہماری کتاب تورات بھی لوٹ لی ہے، ہماری کتاب تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے جب مال پر قبضہ کیا تو ان مال میں تورات بھی ہے، ہم تورات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے محمد ابن عبداللہ، تورات آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب دے دی جائے، ہمیں ہماری مذہبی کتاب تورات واپس کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو حکم دیا، اے صحابیوں ادھر آؤ، تم نے ان کے مال لوٹے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ مال غنیمت ہے جو تمہیں ملا ہے، یہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کر دو، جو تورات کے نسخے تم نے لوٹے وہ ان کو واپس کر دو، اس لیے کہ ان کی آستھا، ان کا وشواس ان کتابوں پر، اس کتاب پر ہے، لہذا مجھے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا ہے، کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کرنا ہے، لہذا ان کی لوٹی ہوئی کتاب تورات ان کو واپس کر دو تاکہ یہ اپنے مذہب کے مطابق اس کی تلاوت کر سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ آپ نے صحابہ کرام سے تورات کے نسخے لے کر ان یہودیوں کو واپس کروا دیا، ان یہودیوں کو تورات کے وہ نسخے دے دیے۔ آپ کسی
کی کتاب کو نہیں لے سکتے ہیں، آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کا احترام کریں گے تو آپ کی کتاب قرآن کا بھی احترام کیا جائے گا، اور اگر آپ دوسری کتابوں کا مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کی کتاب قرآن کریم کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے دوسرے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ تمہارے سب سے بڑے بزرگ محمد رسول اللہ کی عزت ہو۔ اسلام کہتا ہے تم دوسروں کے دیوی دیوتاؤں خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے خدا کو تمہارے رب کو گالی نہ دیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے تم دوسروں کی کتابوں کا احترام کرو تاکہ تمہاری کتاب قرآن کا بھی احترام کیا جائے۔ آپ دوسروں کی کتابوں میں آگ لگائیں اور یہ سوچیں کہ قرآن محفوظ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کی عزت ہو تو آپ کو بھی دوسرے بزرگوں کی عزت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے رب کا مذاق نہ اڑائیں تو آپ کو دوسروں کے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کا احترام کرنا ہوگا، ان کو ادب اور عزت کے ساتھ ان کا نام لینا ہوگا۔ عبادت نہ کریے لیکن نام ادب اور احترام کے ساتھ لینا ہوگا۔ آپ رام جی کا جب نام لیں تو پورا نام لے کر رام چندر جی کہیں، آپ کرشن کا نام لیں تو پورا نام لے کر شری کرشن کا نام لیں، کرشن جی کہہ دیں، ان کا نام لیں۔ جب آپ یہ سب کہو گے تو جواب میں یہ بھی محمد محمد نہیں بلکہ محمد صاحب کہیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرو گے تو آپ کے بھی بزرگ کا احترام کیا جائے گا، اور دوسروں کے بزرگوں کو گالی دو گے تو یاد رکھو محمد رسول اللہ کو بھی پھر گالی دی جائے گی۔ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہو گے تو اللہ کو بھی گالی دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام کی عزت ہو تو تمہیں دوسرے دھرم کی عزت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو ہمارے نبی کا احترام ہو تو دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو ہماری کتاب قرآن کی سرکشا ہو تو دوسروں کی کتاب کی رکشا بھی آپ کو کرنا ہوگی۔ یہ اسلام سکھا دیتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ کرنے سے فساد کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ میڈیا والا ہم سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب اب تو کیا کہو گے، اب تو یہ راج آ گیا وہ راج آ گیا، اب تو خوش آپ تو خوش ہوں گے، آپ تو خوش نہیں ہوں گے، آپ تو یہی چاہیں گے کہ یو پی میں اکھلیش آ جائیں۔ میں نے کہا کیوں، اکھلیش مسلمان ہے کیا؟ ہم نے کہا بھائی یو پی میں جو بھی آ جائے گا وہ تو ہندو ہی ہوگا نا۔ مایاوتی آ جائے تو وہ بھی ہندو، اکھلیش آ جائے تو وہ بھی ہندو، دلی میں کیجریوال آ جائے تو وہ بھی ہندو۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ مجھے بی جے پی کے آنے سے رنج کیوں ہوگا اور اکھلیش یا مایاوتی کے آنے سے خوشی کیوں ہوگی؟ ہمارا اپنا کوئی آیا ہے کیا؟ آپ کیا اکھلیش کو ہندو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کیا مایاوتی کو ہندو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کیا اور دوسرے لوگوں کو ہندو نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہے تو سب تمہارے ہی لوگ، اب آپ سب کو ہندو نہ مان کر کسی ایک کو ہی ہندو مانے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سب کو برابر مانتے ہیں۔ ہمارے لیے یوگی جی کی سرکار ہے تب بھی ہمارے لیے برابر، اکھلیش آ جائیں تب بھی ہمارے لیے برابر، مایاوتی جی آ جائیں تو کیا ہمارے لیے نوکریوں کا انبار لگا دیں گی؟ کیا ہمیں بہت زیادہ عزت مل جائے گی؟ میرے بھائیوں ہمیں رہنا اسی ملک میں ہے اور آپ کے درمیان میں رہنا ہے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ ہمیں ہمارا مکمل حق کوئی پارٹی دے دے گی تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی پارٹی نہیں ہے جو ہمیں ہمارا مکمل حق دے دے گی۔ ہمیں اکھلیش آ جائے تب بھی اپنے حق کے لیے بھیک مانگنا پڑے گی، مایاوتی جی آ جائے تب بھی بھیک مانگنا پڑے گی۔ اور آپ کے بنگال میں کیا آپ جو سمجھ رہے ہیں بہت اچھی سرکار تو کیا آپ کو بھیک نہیں مانگنا پڑتی ہے؟ یا دوسری آ جائے تو کیا آپ کو بھیک نہیں مانگنا پڑے گی؟ میرے بھائیوں بھیک تو مانگنا پڑے گی آپ کو، سرکار کوئی بھی آ جائے۔ ہم اور آپ اس دور میں گدائی لے کر بھیک کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو قوم امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم سردار بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج وہ اپنے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا لیے کھڑی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، سب کے سامنے آپ کٹورا لیے کھڑے ہیں۔ ممتا بنرجی ہے تب بھی کٹورا، کانگریس کی سرکار جائے گی پھر بھی آپ کے ہاتھ میں کٹورا ہی رہے گا۔ آپ کیا جیوتی بسو کے بعد آپ کے بعد اور کوئی کمیونسٹ کی سرکار آ جائے گی، وام پنتھیوں کی آ جائے گی تب بھی آپ کو کٹورا لے کے بھیک مانگنا پڑے گا۔ آپ چاہو کہ ہم امام بن جائیں تو آپ نہیں بن سکتے ہیں، آپ چاہو تو آپ پریزیڈنٹ بن جاؤ تو نہیں بن سکتے
پڑے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کم زہریلا ہے، کوئی زیادہ زہریلا ہے، بس یہ زہریلے سب ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ زہریلا ہے، کوئی کم زہریلا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سچی بات ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو بھی، آپ کے باپ کو بھی، اور اس سماج کو بھی، اور سوسائٹی کو بھی، کیونکہ ہم متفق ہونا جانتے نہیں ہیں، ہم متحد ہونا جانتے نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی رہنما نہیں ہے، اور ہمارے پاس اپنا رہبر اور اپنا رہنما جب ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم دوسرا بھی لے آتے ہیں، ہم دوسرا بھی کھڑا کر دیتے ہیں، ہم کسی ایک کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ دن دیکھنا پڑیں گے، دیکھو، چاہے خوشی خوشی دیکھو یا رنج و غم اور علم کے ساتھ دیکھو، لیکن یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ یہی دن دیکھنا ہمارا مقدر ہے، یہی ہماری قسمت ہے، یہی ہماری تقدیر ہے، یہی ہمارے بھوش میں لکھا ہے، یہی ہمارا نام اعمال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دن ہمیں جو دیکھنا پڑ رہے ہیں وہ اپنی بے وفائی اور اپنی کمزوری سے ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ دن دیکھنا ہمیں تو امن و امان قائم کرنا ہے، شانتی بحال کرنا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کا احترام، جس طرح دوسروں کے معبودوں کا عزت کرو گے تو آپ کے معبود کی عزت ہوگی، دوسرے کے بزرگوں کی عزت کرو گے تو آپ کے بزرگ محمد رسول اللہ کی عزت ہوگی، دوسروں کی کتابوں کی عزت کرو گے تو آپ کی کتاب قرآن کی عزت ہوگی، دوسروں کی عبادت گاہوں کی عزت کرو گے تو آپ کی عبادت گاہ کی عزت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد ہے نا، میں نے کہیں سنایا تھا، اسی علاقے میں یاد نہیں کہاں، حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس گئے فتح ہونے کے بعد، تو بیت المقدس سے پہلے یروشلم پڑتا ہے، اور یروشلم میں بیت المقدس ہے میں مانتا ہوں، لیکن بیت المقدس سے پہلے 10-12-15 کلومیٹر پہلے گرجا پڑتا ہے، عیسائیوں کا گرجا، بہت بڑا گرجا۔ جب وہاں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو بنایا اور زمین پر ہی چادر بچھا لی۔ عیسائیوں نے کہا اس زمین پر آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گرجا میں چلیے اور نماز پڑھ لیجئے صاحب، ہم نے کوئی مورتی نہیں لگائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں گرجا میں، دیکھتے کوئی مورتی نہیں ہے، دھو دیا گیا ہے گرجا، چٹائی بچھا لی، نماز پڑھنے والے ہیں لیکن نماز پڑھے نہیں، اللہ اکبر کہنے والے ہیں لیکن کہاں نہیں، چٹائی اٹھائی اور باہر آ گئے، اور پھر اسی زمین پر باہر سڑک پر روڈ پر انہوں نے چٹائی بچھائی، اور آپ نے اور آپ کے غلام اسلم نے وہیں پر نماز پڑھی، آپ نے اور آپ کے غلام افلاح نے وہیں پر نماز پڑھ دی۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اپنے گرجا میں اجازت دے دی تھی، پھر آپ نے باہر نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ یا ہمارے گرجے میں اگر آپ نماز پڑھتے تو کیا آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ اس عیسائی نے بھائی چارہ دکھلایا، ہم نے آپ کے لیے اپنا عبادت خانہ چھوڑ دیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کو، اس پادری کو گلے سے لگایا، فرمایا میں نے تمہارے گرجا کو ناپاک نہیں کہا ہے اور میں نے اس کو غلط بھی نہیں کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے گرجا میں اگر میں نماز پڑھ لوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی، میری نماز ہو جائے گی۔ فرمایا پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نے یہ سوچا آج اگر میں نے تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لی تو میرے بعد آنے والے لوگ، میرے انتقال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ کہیں یہ نہ سوچنے لگے کہ اس گرجا میں کبھی حضرت عمر نے نماز پڑھی ہے، یہ پہلے مسجد رہی ہوگی، بعد میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور اس پر گرجا بنا لیا، لہٰذا مسلمان جوش میں آ کر کہیں آپ کی گرجا کو توڑ نہ دیں، آپ کی گرجا کو کہیں آگ نہ لگا دیں اور یہاں پر اپنی مسجد نہ بنا لیں، کیونکہ جس جگہ گرجا ہوگا اس کو توڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو وہاں ہماری نماز ہوگی۔
ہوگی نہیں، وہاں ہماری نماز جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہ پڑھی کہ اے عمر آج تو نے اگر اس میں نماز پڑھ لی تو آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور کہیں بعد میں اس گرجا کو توڑ کر ختم نہ کر دیں اور یہاں اپنی مسجد نہ بنا لیں۔ میرے ساتھیوں، میڈیا والوں، اگر تمہارے قلبوں میں طاقت ہے تو لکھو اور جرأت ہے تو بیان کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کسی بھی جگہ مندر ہو، مسجد، گرجا ہو، معبد ہو، چرچ ہو، اگر وہ پہلے سے ہے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جائے یا اس جگہ کو توڑ دیا جائے اور اس پر کوئی مسجد بنائی جائے، اسلام واحد وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ پوری زندگی نماز پڑھو گے تو اس مسجد کے اندر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بابری مسجد گئی تو گئی، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جو ہم کہتے تھے وہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، بیچ کا ایک راستہ بتا دیا۔ اللہ کی قسم، عدالتیں آستھا نہیں دیتی ہیں، عدالتیں رحم و کرم نہیں دیتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ساکھ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہاں فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہاں بیچ کا نکالا گیا ہے۔ مندر کی جگہ، مسجد کی جگہ مندر کو دے کر اور اس کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین دھنی پور کے اندر ایودھیا سے 25 کلومیٹر دور جا کر ہمیں دے دی گئی۔ ارے جب وہ ہماری زمین ہی نہیں، آپ مانتے ہو کہ وہ ہندو بھائیوں کی زمین ہے تو میرے بھائیوں ان کو دے دیتے، پھر ہمیں اس کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ کہاں کی بنیاد ہے؟ یہ 5 ایکڑ زمین آپ نے ایک ہڈی ڈالی ہے ہماری طرف، کیا تم تو کتے ہو؟ تمہاری اوقات یہی ہے تم اتنے میں خوش رہو؟ اس کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، سپریم کورٹ نے بیچ کا راستہ نکالا ہے کہ بس اس مسئلے کو سلجھانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے اور مسجد کے لیے 25 کلومیٹر دور جا کر ایودھیا سے وہاں جا کر 5 ایکڑ زمین ان کو دے دی جائے۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ وہاں 500 سال تک نماز پڑھی جاتی رہی ہے، یہ بھی مانا ہے کہ یہاں مسجد تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی مانا ہے سن 1949 میں وہاں دھوکے سے اور ناجائز طریقے سے مورتی رکھی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا ہے کہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ آپ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا، لیکن ہم پھر بھی جیت گئے ہیں۔ اس لیے جیتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کورٹ کے اندر کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ ارے بھائیو، اب اس پر جو تعبیر کرنا چاہو کرو، جو کھڑا کرنا چاہو کھڑا کرو، ہم نہ لڑیں گے نہ جنگ کریں گے، اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم فساد نہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس فیصلہ آتا تو ابھی کتنی اور مسجدیں توڑ دی جاتی، کتنے اور ترسول نکل آتے، کتنا اور ججوں کو گالیاں پڑتی اور کتنے لوگ اپنی تلواریں اور ترسول کیان سے باہر نکال لیتے۔ اگر یہ فیصلہ اس کے الٹے آتا تو میرے بھائیوں، ہم امن پسند لوگ ہیں، جب یہ فیصلہ آیا تو کسی مسلمان نے چون چرا نہیں کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں، یہ سچ ہے، ہمارا دل خوش نہیں ہے، لیکن ہم نے مانا ہے، ہم نے تسلیم کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا پھر بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے تسلیم کیا کہ وہاں مسجد تھی، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 1949 میں 49 میں مورتی رکھی گئی، غلط طریقے سے رکھی گئی۔ آپ نے یہ بھی مانا کہ مسجد کو گرایا جانا بھی غلط تھا، مسجد کو ڈیمولائش نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں گرانا چاہیے تھا، یہ بھی مانا۔ اور یہ بھی
مانا کہ جس جگہ پر مسجد تھی وہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. اتنے ساتھ ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا گیا کہ میں مسلمانوں کو یہ جگہ نہیں دے سکتا ہوں, مسلمانوں کو 25 کلومیٹر دور جگہ دوں گا, وہاں جا کر وہ اپنی مسجد بنا لیں. یہ فیصلہ ہے, ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یا بیچ کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے. تو میرے بھائیوں, ہم تو ڈنکے کی چوٹ چوٹ کہتے ہیں جس جگہ مندر ہوگا اور مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی, چرچ توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی, گرجا توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی, کسی کا بھی عبادت خانہ توڑ کر مسجد بنایا گیا, مسجد بنائی گئی ہوگی, تو اس جگہ پر ہماری نماز نہیں ہوگی. آپ دوسرے کے کھیت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جناب. یہ کھیت ہے بغل میں, مسلمان ہی کا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کو اس کھیت کے مالک سے اجازت لینا پڑے گی, نماز کا وقت ہو گیا, میں یہاں نماز پڑھ لوں. میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہے گا, لیکن پھر بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی, کیونکہ نماز پڑھنا عبادت ہے, اور عبادت کسی کی بھی زمین پر بنا اس کی اجازت کے نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. قربانی کرنا ایک عبادت ہے. آپ نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے لے لیا ہے, اور آپ کا وہ جانور چرچے چرتے کھاتے پیتے آپ کے کسی مسلمان بھائی کے کھیت میں چلا گیا, اور وہاں سے تھوڑی سی گھاس کھا لی, وہاں سے تھوڑا سا چارہ کھا لیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے قربانی کے بکرے نے دوسرے کے کھیت میں جا کر چارہ کھایا ہے, گھاس کھائی ہے, تو آپ اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس گھاس کی, اس چارے کی اتنی قیمت آپ اس مسلمان کو نہیں دیں گے جس کا وہ کھیت ہے, جس کا کہ وہ زمین پر چرا ہے اور کھایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ نہ لے اور کہتے چلو قربانی کا جانور ہے کوئی بات نہیں ہم نہیں لیں گے, لیکن آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی, اور جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کی قربانی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, تصور کریں, اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی زمین ہوگی اس کی زمین پر آپ کو اجازت لینا پڑے گی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبی بن کر تیار, لیکن اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو اور زمین کی ضرورت پیش آئی. جب اس بھر گئی تو بڑی کرنے کے لیے تو آپ نے زمین خریدی 2 یتیم بچوں سے, ان بچوں کے ماں باپ نہیں تھے, آپ نے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی, ان یتیم بچوں نے زمین دے دی. لیجئے اللہ کے رسول, میں خوشی سے یہ زمین دے رہا ہوں, دیکھیے میں خوشی سے زمین دے رہا ہوں, اس جگہ پر مسجد بنائیے, میں اپنی طرف سے یہ زمین دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, پیسہ بتاؤ. اللہ کے نبی, میں خوشی سے دے رہا ہوں اور آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں, قیمت بتاؤ. بغیر قیمت یہ تمہاری زمین نہیں لی جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ثواب پانے کا حق مجھے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں ثواب ملے گا لیکن قیمت بتاؤ. کہ اللہ کے نبی نے قیمت ہی لے لوں گا تو ثواب کہاں؟ فرمایا اللہ نیت کے مطابق تمہیں ثواب دے گا, کیونکہ تمہاری نیت تو ہے فری میں دینے کی, لیکن میں پھر بھی قیمت دوں گا, اس نیت میں تمہیں ثواب ملے گا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ خوشی سے جو دینا چاہے دے دیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا کتنے کی زمین ہوگی, لوگوں نے بتایا اتنے کی ہوگی. 10 15 20 25 لوگوں سے پوچھا, پھر بھی آپ نے جتنا تخمینہ تھا اس سے زیادہ ہی 2 یتیم بچوں کو اس کی قیمت دی, اور پھر وہ زمین لی اور وہاں مسجد کو بڑھایا, اس کی توسیع کی, اس کو آگے بڑھایا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب فری میں مل رہی تھی وہ یتیم بچے پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے, تو آپ نے زبردستی ان کو پیسہ کیوں دیا, آپ نے اس کی قیمت کیوں دی؟ جب فری میں مل رہی تھی تو آپ نے قیمت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی آگے آنے والے نسل, آگے آنے والی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو محمد نے یتیم بچوں کو بے وقوف بنا کر, ثواب دکھا کر, ان کو ہری ہری باتیں بتا کر ان کو بہکا لیا اور یتیم بچوں کا حق مار لیا. ان یتیم بچوں کا حق مار کر مسجد نبی بنائی گئی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں
اس لیے میں نے یتیم بچوں کو ان کی زمین کی قیمت دی ہے تاکہ کوئی نہ کہے کہ محمد نے یتیم بچوں کا حق مار لیا ہے۔ یہ ہے مسجد کی وسعت، یہ مسجد کی اہمیت۔ یتیم بچے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ اس کے بعد بھی ان کو قیمت دے رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ نے حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ یہ یتیم بچوں کی زمین فری میں نہیں لیے جبکہ وہ دے رہے تھے تو غیر مسلموں کے مندر کی زمین پر، چرچ کی زمین پر، گرجا کی زمین پر ہماری مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس میں ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ نے اس کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور اس کو ڈیمولائز نہ کر دیں، اس کو توڑ نہ دیں اور اس کو مسجد نہ بنا لیں۔ یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میجورٹی ہے آپ کی، جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کی عبادت گھروں کی حفاظت کرو گے تو آپ کی بھی عبادت گاہ کی حفاظت ہوگی۔ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، احترام انسانیت بتلاتا ہے، اور جتنا انسانیت اور مانوتا اسلام کے اندر ہے دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ کہیں کہا گیا ہے ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کسی دھرم کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہندو دھرم یہ کہے گا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل نفس، ایک انسان کا قتل پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہے، راستے میں کنکر پڑا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، آپ بائک سے جا رہے ہیں تو بائک سے اتر جاؤ، اس تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دو، چاہے اس سے مسلمان گزر رہا ہو یا ہندو یا عیسائی، کوئی بھی گزرے، لیکن آپ کو بائک روکنا پڑے گی، آپ کو سائیکل روکنا پڑے گی۔ اگر آپ فور ویلر میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر، آپ کی نظر پڑ گئی سڑک پر پڑے ہوئے پتھر پر، سائیڈ میں گاڑی کھڑی کیجئے اور اس تکلیف دہ چیز کو آپ اٹھا کر سڑک کے کنارے نالی میں پھینک دیجئے تاکہ آپ کی گاڑی کے گزر جانے کے بعد کوئی بوڑھا اس چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے، کوئی بچہ پھسل نہ جائے، کوئی حاملہ عورت، گھر کی مہیلا کہیں اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے اور اس کے پیٹ کا حمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک پارٹ آف ایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ اسلام ہے جو مانتا یہ سکھلاتا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ کے پڑوسی چاہے ہندو ہو، آپ کا پڑوسی یہودی ہو، آپ کا پڑوسی عیسائی ہو، آپ کا پڑوسی جینی ہو، آپ کا پڑوسی سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ نے دسترخوان لگا کر بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھی، اللہ کی قسم آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، اللہ کی قسم فجر کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی بھوکا سو گیا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے 3 بار کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کون مومن نہیں؟ اے اللہ کے نبی کون مسلمان نہیں؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، پڑوسی میں نہ ہندو کی قید نہ مسلمان کی، نہ
نہ سکھی نہ عیسائی کی، انسان کا لفظ ہے جو خود کھا لے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا سلا دے، پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں یہ انسانیت ہے جو اسلام بیان کرتا ہے۔ بریانی کھانے والوں، اے اچھی اچھی غذائیں کھانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا کھانا بناؤ تو شوربہ کچھ بڑھا لو، پانی کچھ زیادہ ڈال دو، تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی بھی بھوک مٹ جائے۔ آپ پڑوسی میں نہیں جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کسی بہانے بھیج سکتے ہیں، تمہارے گھر میں کچھ پک رہا یا نہیں، آپ کی بیوی بھی اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، گھر کا پتہ لگا سکتی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے پتہ لگانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کچھ پک رہا یا نہیں۔ اللہ کے قسم اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے شیر ہو کے کھایا اور فجر پڑی، تہجد پڑی تو ہم مومن نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا ایسا علم بردار ہے یہ مذہب، وہ ہندو مسلم کی قید نہیں لگاتا، پڑوسی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے کی شدت ہے لیکن روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، پتا چلا آپ کے پڑوسی کا بچہ یا آپ کے پڑوسی کی بیوی یا آپ کا پڑوسی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے ٹچ ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے ایک بوتل ارجنٹ خون کے لیے کہا ہے اور اسی گروپ کا خون چاہیے، آپ کا خون آپ کے پڑوسی کے خون سے یا کسی غیر مسلم جو ایکسیڈنٹ کیا ہے اس کے خون سے ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے اور اس وقت اس کی جان بچانا ضروری ہے، آپ ہی کا خون میل کھا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس غیر مسلم بھائی کی جان بچانے کے لیے تو فوراً ہاسپٹل جا اور ایک بوتل خون دے دے، 250 گرام 300 گرام 200 گرام جتنا بھی لگ رہا ہے اس کو دے دے، آج اس کی جان بچا لے۔ خون کی جانچ کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml تک تو بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اور اس کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، لیکن 200 گرام 300 گرام 500 گرام اتنا خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تو روزہ توڑ دے لیکن اپنے بھائی کی جان بچا لے، اگرچہ وہ ہندو ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، فرض روزے کو توڑ دے اس لیے کہ اس کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے گی، اس وقت اس کی زندگی بچا لے۔ میرے بھائیوں اسلام یہ احترام انسانیت بتلاتا ہے، یہ انسانیت کا احترام بتلاتا ہے اسلام، یہ ہے احترام انسانیت۔ میرے بھائیوں کی اس کی جان بچا لو، روزہ ٹوٹ جائے گا تمہارا کوئی بات نہیں، گناہ نہیں پڑے گا اور اس روزے کی قضا بعد میں رمضان کی بات پوری کر لو، جب موقع ملے تب کر لو۔ میرے بھائیوں یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ انسانیت فتنہ فساد کو جب انسانیت کا ثبوت دو گے تو انشاءاللہ یہ پھول نفرتوں کی چنگاریوں پر جب برسیں گے تو چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ اسلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسلام احترام انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار ہے کہ پیٹ کا بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن اسلام اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سنا ہے نا اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، یعنی میں زنا کا شکار ہو چکی ہوں، مجھے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے، میرا پتی نہیں ہے، جنگل میں لکڑیاں چرانے کے لیے گئی، بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی، وہاں ایک چرواہا تھا، لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ غلط کام ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تم خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو تو 4 گواہ کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کو سنسار کرو،
کچھ چیزیں آپ نے اس سے پوچھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آپ نے اس سے کہا کیا حقیقی زنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی. کیا تم ہوش و حواس نہیں ہو؟ اس نے کہا جی. آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے اس کو چیک کرو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یعنی نشے میں تو نہیں بول رہی ہے. کہا نہیں. پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا زنا جانتی ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے. آپ نے اشارہ کیا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو پھر آنکھ میں لگایا جاتا ہے. کیا اس طریقے سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ یعنی کیا بالکل صاف صاف دخول ہوا ہے؟ مرد کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ٹچ ہوئی ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا لے جاؤ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دو. مرد کو دوڑا کے مارا جائے گا. مرد کو زمین میں نہیں دفن کیا جائے گا. مرد کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بہت آسان ہے نا، کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ جرم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی سزا سن کر روح کانپ جائے. چاروں طرف لوگ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں اس زناکار کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر پتھروں سے مارا جائے گا. یہ جہاں بھی بھاگے گا وہاں آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوگا. اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا اس گھیرے سے. جہاں یہ بھاگ کر جائے وہیں پر پتھر مارو اور اتنا مارو جب تک اس کی روح نہ نکلے. یہ ہے بہن اور بیٹیوں کی عزت اسلام میں. ایک بار جس کو ایسی سزا مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے. اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا سخت قانون بنایا ہے. اب جو خود ہی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی پھریں اور اپنے سروں کے دوپٹے اتار دیں اور ویڈیو بنانے لگیں، اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگیں اور لڑکوں کو خود دعوت دیں کہ آؤ ہمارے جسموں کو دیکھو اور کتوں کی طرح ناچ ڈالو، آؤ میں تمہیں اپنی باڈی دکھا کر تم کو دعوت زنا دے رہی ہوں، آؤ میرے جسم سے کھیلو. تو اس کا کیا علاج ہے میرے بھائیوں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کتنی بے غیرت ہے وہ لڑکی جو انسٹاگرام پر گانوں کے ساتھ اس طریقے کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتی ہے، اور اس سے بڑا بھلوا ہے اس کا باپ جو اپنی بیٹی کے اس ڈانس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یوٹیوب پر آنے والی اس کمائی کو کھاتا ہے اپنی بیٹی سے. اس سے بڑا ناکارہ اور نالائق ہے اس کا وہ باپ، بلکہ عربی میں دیوس ہے اس کا باپ، اردو میں بھلوا باپ جو اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھ کر خاموش ہے اور کچھ نہیں بولتا ہے. اس کا باپ مولانا کتنا بھی بول لو ہم ماننے والے نہیں، تو تم کتنا بھی کر لو ہم بھی ماننے والے نہیں. تصور کریں لیکن عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پتھروں سے مارا جائے گا. جاؤ لے جاؤ اس کو پتھر سے ختم. جانے لگے. صحابہ نے کہا چل 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 چل. اس نے کہا آہستہ آہستہ چل. کہا کیوں؟ کہا پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے. اسی آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے، اسی کا بچہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو حمل ہے. آپ نے اس عورت سے پوچھا حمل ہے؟ پھر تم کیوں نہیں بتائی؟ کہ اللہ کے رسول مجھے مارا جائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا. اگر میں اس بچے کو اگر جنم دے دوں تو میرے مرنے کے بعد یہ بچہ باپ کا نام کس کا پائے گا؟ آپ نے کہا بچے کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے، تو سزا تجھے ملنی چاہیے اس بچے کو نہیں. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. وہ عورت گئی. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا
تھا بھائی. آپ نے کہا کون؟ 9 مہینے میں آپ کو بھی یاد نہیں ہے کون؟ کہا میں وہی عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے، اب پیدا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو. اس عورت نے وہ بچہ محمد رسول اللہ کی گود میں دے دیا. آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو، ایک ناجائز بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور محمد رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے. ایک ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں. جب وہ عورت جانے لگی پیچھے مڑ کے کہتی ہے اللہ کے رسول، ہر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا میں اس بچے کو آخری مرتبہ اپنا دودھ پلا سکتی ہوں؟ محمد رسول اللہ نے اجازت دے دی. اس نے بچہ لیا، چہرہ گھمایا، اپنی پستان سے لگا لیا، اور بچہ خود سے جب دودھ چھوڑ دیا تو اس نے نبی کو دے دیا، لیجیے. بچہ ہنسنے لگا، لیکن اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا تھا. اور اب جانے لگی، اللہ کے نبی اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں جو مرنے کے لیے جا رہی ہے. اس بچے پھر دودھ دیتے ہیں، پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اس بچے کی ماں ادھر آ. محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا، یہ بچے کا دودھ تیری پستان میں موجود ہے، اور ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ اس کو سوٹ بھی نہیں کرے گا، فائدہ بھی نہیں دے گا. ابھی اس بچے کی غذا تیری پستان میں، یہ بچہ پکڑ، اس بچے کو اپنے گھر لے جا، اور جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیتا رہے گا تجھے سزا نہیں دی جائے گی. اب تجھے سزا تب دی جائے گی جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب میں تجھے سزا دوں گا. ایک مجرمہ عورت ہے، جرم کیا ہے اور اپنے جرم کو ایکسپٹ بھی کر رہی ہے، اور اس گناہ سے جلدی پاک بھی ہونا چاہتی ہے، مرنے کے لیے بھی بے چین ہے. پتہ نہیں مجھے اگر ایسے موت آ گئی تو جہنم میں چلوں گی، اگر میں نے اس دنیا میں اسلامی سزا پالی تو اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جرم کی سزا حاصل کر لی ہے. وہ اپنے بچے کی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے، لیکن نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی. وہ عورت اس بچے کو لے کے چلی گئی، اور ان کے بچے 1.5 سال 2 سال میں دودھ چھوڑتے ہیں. اس عورت نے جلدی روٹی کھانا سکھا دیا، اور 1 سال میں ہی بچہ روٹی کھانے لگا. یہ لے کے آئی، اللہ کے نبی دیکھیے، اب مت کہیے گا اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا صحابہ اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس عورت کو اور مہلت دے دیتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے. بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ روٹی بھی کھانے لگا، اور یہ عورت پاک ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے بے چین ہے. جاؤ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو. اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا گیا، اور صحابہ نے پتھروں کی بارش کر کر کے اس عورت کو ختم کر دیا، اس عورت کو مار ڈالا. اس عورت کی روح نکل گئی. پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، خون کی چھینٹیں نکلتی ہیں اور خالد ابن ولید کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہیں. خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ ناجائز جملے، کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں. آپ نے خالد ابن ولید سے 3 دن بات نہیں کی. خالد ابن ولید آئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے 2-3 دن سے بات نہیں کر رہے ہیں، کلام نہیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے خالد، جب اس عورت کو تم نے پتھر مارا اس کے خون کے چھینٹے نکلے، اور اس عورت کو
تم نے گالی دے دی, کچھ نازیبہ جملے بول دیے. فرمایا ہاں میں نے بولا تھا. اے اللہ کے نبی وہ زانیہ عورت, وہ بدچلن عورت, اس کے خون کی چھینٹوں نے میرے کپڑے ناپاک کر دی, اس لیے غصہ آ گیا تھا. فرمایا خالد پھر تم اس عورت کو زانیہ کہہ رہے ہو؟ ارے اس سے تو زندگی میں ایک بار زنا کا صدور ہوا, وہ عادتاً زانیہ نہیں تھی, وہ بدچلن نہیں تھی, اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا, اس کا پتی نہیں تھا, وہ جنگل میں گئی اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی اور کسی چرواہے کے ساتھ جنگل کے دامن میں اس نے جرم کر لیا. لیکن اس نے پھر احساس کیا, اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے. وہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنے آ گئی, میرے دربار میں آئی, میں نے اس کو سنسار کا حکم دیا. اس عورت نے پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنی جان دے دی, وہ اپنے آپ کو پاک کر رہی کر لی, اور تم اس کو زانیہ کہتے ہو, بدچلن کہتے ہو. اے خالد تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے اپنی جان دے کر کتنی سچی توبہ کی ہے, کیسی پاک ہو گئی ہے. اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر, اور وہ گناہگار بھی اتنے بڑے جو جہنم میں جانے کے لائق ہو, یعنی 70 جہنمی جن کو جہنم میں جانے کی سزا ہو, اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگار جہنمیوں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کی بخشش ہو جائے, وہ 70 کی 70 بھی جنتی بن جائیں. اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے, اس نے تو ایسی سچی پاکی حاصل کی ہے. اے خالد آج کے بعد آئندہ کبھی اس عورت کو زانیہ اور بدچلن مت کہنا. پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اس کو بھی ماں کے پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, چاہے وہ زنا ہی کی پیداوار ہو. ایک لڑکا لڑکی غلط کام ہو گیا, حمل ٹھہر گیا, اب منہ میرا کالا نہ ہو جائے سماج میں, سوسائٹی میں, اس لیے وہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دیتے ہیں. یہ اور بڑا جرم کرتے ہیں. زنا تو جرم ہوا ہی ہوا, لیکن اس بچے کو گرا کر اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں, جو زنا سے بڑا جرم ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, اسلام تو اس ناجائز اور حرام بچے کو بھی, اس غلط بچے کو بھی اس دنیا میں گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن بچے کا قصور نہیں ہے, وہ دنیا میں باپ کا نام نہیں پائے گا تو کیا ہوا, اس کا اللہ تو ہے, اس کا رب تو ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے, اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے, اس کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. اسلام محمد رسول اللہ کا دین اس ناجائز بچے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے, اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے, اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو سماج کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی اس بچے کے ساتھ کرنے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے یہ بچہ تو اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس بچے کا قصور اپنی پیدائش میں کچھ نہیں ہے, اس لیے بچہ بے قصور ہے. اگرچہ باپ کا نام نہیں پائے گا, اب اس بچے کا دنیا میں اللہ ہے, اگرچہ ماں ہے لیکن ماں مر چکی ہے, اب ماں بھی نہیں. اس بچے کا اس دنیا میں اب اللہ ہے لیکن نماز پڑھنے کا حق ہے, روزہ رکھنے کا حق ہے, زکات دینے کا حق ہے, توبہ کرنے کا حق ہے, حج کرنے کا حق ہے, اور اس بچے کو بھی عبادت کر کے جنت میں جانے کا حق ہے. اسلام اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا, اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ انسانیت کا احترام ہے. ناجائز بچے کو بھی نہیں گرایا جائے گا اور حمل ساخت نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا بڑا علم بردار ہے ہمارا یہ مذہب اسلام. 12:08 ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں سردیوں کی راتوں میں اس سے زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے. تو احترام انسانیت اور امن و امان
اور شانتی کو کیسے قائم کیا جائے، اس ٹاپک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اے اللہ ہمیں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمیں جھگڑے اور لڑائیوں سے روکنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساتھی، اگر ہماری نرمی سے اگر فساد رک جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। জান ইসলাম কালকে আমাদের জালসা হবে ইনশাআল্লাহ, মাদ্রাসা থাকবেন, আপনারা একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবেন। কালকে ইনশাআল্লাহ, আজকে দেরি হয়ে গেছে, কালকে ইনশাআল্লাহ আগে টাইম দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। কাজে আপনারা সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবেন। আর তবে আমিন। শোন আগে ওটা খুলিস না, আগে এই দুটা খুল। চল
बाद में अच्छा हो गया जाए देखो वहाँ 1 घंटा